جی بچوں، تو ہم پرستان کی شہزادی کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا بچوں؟ سیدانی بھی دن کو بھی کام کرتی اور شام کو گھر چلی جاتی۔ نہائے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے، ماما سے بونٹ پلاؤ بنوایا، اتنے میں جٹپٹا ہو گیا۔ پلاؤ دم پر تھا، کسی نے آواز دی، سیدانی بھی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے۔ فوراً آنے کا کہا۔ نواب صاحب کا محل زیادہ دور نہ تھا۔ جب دیر ہو گئی پریشان ہوئی، بدن میں سنسنی آنے لگی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہمت سے پوچھ لیا۔ اے کمبختو، منہ سے پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ اور وہ تمہاری کون سی ستیاناسی سرکار ہے؟ محل کیا تھا، جنت تھی، ان کی پوشاکیں بہت خوبصورت تھیں۔ میں بہت ڈری، مگر بادشاہ نے کہا ڈرو نہیں، ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں دل میں خوش ہوئی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اتنے میں کھانے کے خوان اترنے لگے، خاصا چنا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ نہ روٹی تھی نہ سالن، بلکہ ایک ایک بالش کے پودے پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم صاحبہ ایک زرد جو پھل توڑ کر منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ پانی کو نہ پوچھو، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہ تھا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ ساتھ ہی پان کا خیال بھی آیا۔ جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی گلوری گلے میں آ گئی ہو۔ کھانے کے بعد زمرد پری نے حکم دیا، شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں اور تھان پر تھان آنے لگے۔ کپڑے ایسے خوبصورت کہ دید نہ شنید۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بادشاہ بیگم بولی، تو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تعریف سنی ہے تمہاری۔ میں نے کہا صبح ہو لینے دو۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی، پرستان میں نہ تو دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے، ایک ہی موسم ہر وقت رہتا ہے۔ واقعی میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی اور نہ ہی تھکاوٹ کا احساس تھا۔ میں کام میں مصروف ہو گئی۔ پہلے ہی جوڑے پر واہ واہ ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں تیز ہو گئے اور دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھڑیوں میں ہونے لگا۔ وہاں دنوں کا حساب نہ تھا۔ اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے، میرے اکیلے ہاتھ پر ایک سال سے کام نہ لگتا۔ اس عرصہ میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے محبت کرنے لگی۔ مجھے پرستان میں بھی اپنا کھنڈر گھر نہیں بھولا تھا۔ آخر جب کام ختم ہو گیا تو میں نے جانے کی اجازت مانگی۔ بیگم صاحبہ بولی کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ تم شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ میں نے جانے کی ضد کی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ بیگم نے بکر گدھے جن کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے اور پالکی میں نام اکرام بھی رکھ دینا۔ میں پالکی میں بیٹھ گئی۔ جب میں پالکی میں بیٹھ گئی اور پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی، میں نے بادشاہ کا دیا ہوا انعام اکرام دیکھنا چاہا، مگر اندھیرے میں کیا نظر آتا۔ میں نے ہاتھوں سے ٹٹولا۔ ایک کونے میں کچھ کنکر پتھر محسوس ہوئے۔ میں نے سوچا آخر جن تھے، یہاں بھی دغا کر گئے اور مجھے کنکر پتھر تھما دیے۔ میں نے ایک ایک کر کے پردے کی جھری سے پھینکنے شروع کر دیے۔ جلد ہی گھر آ گیا۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا۔ روشنی میں دیکھا تو پتہ چلا جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ تو ہیرے جواہرات تھے۔ بڑے بڑے تو سب میں نے پھینک دیے تھے، دو چار ننھے منھے سے باقی بچے تھے، سر پیٹ لیا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ گھر پہنچی تو دیکھا کہ بونٹ پلاؤ جیسے چھوڑ کے گئی تھی ویسے ہی ہے، چاولوں پر ابھی دم بھی نہیں آیا تھا۔ بڑی بی نے کہا، اتنی جلدی واپس آ گئیں؟ میں نے دل میں کہا پرستان میں معلوم نہیں کتنے مہینے لگ گئے ہیں اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ میں نے بڑی بی سے کہا بھوک لگی ہے، اس لیے راستے سے ہی واپس آ گئی ہوں، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ تو پیارے بچوں، یہ تو تھا پرستان کی شہزادی کا خوبصورت سا امیجنری سا خلاصہ۔ امید ہے آپ سب نے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا، اور مجھے تو اس میں کہیں کہیں ایسی چیزوں کی جھلک نظر آئی ہے جیسے جنت کا نظارہ پیش ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس خلاصے کو اپنے الفاظ میں یاد کر کے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔
اوکے، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ، فی امان اللہ.